نمائندہ نیوز محمد تنویر کی رپورٹ کے مطابق ہسپتال میدان جنگ بن گیا، دو گروپوں میں جھگڑا۔ سیالکوٹ میں سردار بیگم ٹیچنگ ہسپتال میں دو گروپوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ہسپتال میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تفصیلات کے مطابق میانہ پورہ کے علاقہ میں دو افراد کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ بعد ازاں دونوں فریقین میڈیکل کروانے کے لیے ہاسپٹل پہنچے تو وہاں بھی دوبارہ تلخ کلامی کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پنجاب پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ حالات کو قابو میں کرتے ہوئے دونوں پارٹیوں کو تھانے منتقل کیا۔ شہریوں نے ڈی پی او سیالکوٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کا فوری نوٹس لے کر ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ہسپتال جیسے حساس مقامات پر امن و امان برقرار رکھا جائے۔ محمد جنید کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد چودھری کا رکبہ رمضان بازار ڈی جی خان کا دورہ۔ رمضان المبارک میں پھلوں، سبزیوں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سعید عثمان منیر بخاری، اسسٹنٹ کمشنر تیمور عثمان اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمشنر نے مختلف اسٹال پر جا کر نرخ ناموں اور اشیاء کے معیار کا معائنہ کیا۔ حکام کو سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فروخت یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ فورٹ آواس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مبینہ ناجائز کٹوتیوں پر انتظامیہ کی کارروائی۔ فورٹ آواس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کی امدادی رقوم میں مبینہ ناجائز کٹوتیوں کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر فورٹ آواس نے پیرا فورس کے ہمراہ مختلف مقامات پر کارروائیاں کی۔ کارروائیوں کے دوران مختلف دکانوں اور پوائنٹس پر چھاپے مارے گئے، جہاں سے پروگرام کے تحت استعمال ہونے والی ڈیوائسز کو قبضہ میں لے کر متعلقہ دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق مستحق خواتین کی امدادی رقوم میں کسی قسم کی ناجائز کٹوتی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور اس عمل میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جامعہ اکھاڑا اور نیو ٹھیکہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے اشراق فیض چودھری کے مطابق جامعہ اکھاڑا اور نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نے نوجوانوں کو جاب مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق مہارتیں فراہم کر کے بااختیار بنانے کے لیے تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کے شعبے میں باہمی تعاون کے ایک مفاہمتی یادداشت MOU پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے پر جامعہ اکھاڑا کے وائس چانسلر اور پروفیسر ڈاکٹر سجاد مبین اور نیو ٹھیکہ کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ آصفہ مقبول نے دستخط کیے، جبکہ جامعہ اکھاڑا کی ڈائریکٹر ایکسٹرنل لنکیجز ڈاکٹر ایکاترینا گاوری شیخ نے بطور کلیدی گواہ شریک شرکت کی اور اس موقع پر یو اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد الیاس محمود اور ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر ریاض الامین اور ڈپٹی ڈائریکٹر پریس میڈیا اینڈ پبلیکیشن شرجیل احمد بھی موجود تھے۔ یاسر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق اختیارات کا ناجائز استعمال، عوامی حقوق کی کھلی خلاف ورزی۔ تھانہ سرائے صدو کے SHO عمران گل اختیارات کا کھلم کھلا ناجائز استعمال کرنے لگے۔ ایک طلاق یافتہ سائل کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب رویہ اختیار کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی اور تضحیک آمیز سلوک بھی کیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ دوران تفتیش سائل کے بھائی کو بھی بلا جواز اور ناجائز طور پر پابند سلاسل کیا گیا، جو کہ قانون اور انسانی حقوق دونوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام کو انصاف فراہم کرنے اور پولیس کے رویے کو بہتر بنانے کے لیے واضح احکامات جاری کر رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب ایسے افسران ان احکامات کو سرعام نظر انداز کر کے پورے محکمہ پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سندھ کے مختلف شہروں کی طرح کراچی ڈسٹرکٹ ملیر کے مختلف علاقوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسطوں سے مبینہ کٹوتیوں کا انکشاف۔ ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مستحق خواتین کو ملنے والی مالی امداد سے مبینہ طور پر 2 سے 3 ہزار روپے تک کٹوتی کیے جانے کا انکشاف ہوا، جس کے باعث متاثرہ خواتین میں شدید تشویش اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ خواتین نے الزام عائد کیا ہے کہ پروگرام کی رقم نکالنے کے لیے مقرر کیے گئے بعض ڈیوائس ہولڈرز رقم جاری کرنے سے قبل غیر قانونی طور پر حصہ طلب کرتے ہیں اور انکار کرنے کی صورت میں رقم دینے سے گریز کیا جاتا ہے یا مختلف ہیلے بہانوں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ بحکم کمشنر کراچی سید حسن نقوی مضر صحت دودھ کی فروخت کے خلاف کراچی انتظامیہ کی مہم نمائندہ نیوز کراچی ریاستی کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جمشید کوارٹر حاسم مسعود نے ملاوٹ شدہ کی فروخت پر دکان سیل کر دی اور مضر صحت 2000 لیٹر دودھ طلب کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بہادر آباد میں واقع 10 دودھ کی دکانوں پر سندھ فوڈ اتھارٹی کے تعاون سے
دودھ کے نمونے چیک کیے. ترجمان کمشنر 4 دکانوں کی دودھ کے نمونوں نہیں ملاوٹ شدہ تھے. اور ڈپٹی کمشنر شرکی نصر اللہ عباسی نے کمشنر کراچی کو رپورٹ بھی پیش کی. کمشنر کراچی سعید حسن نقوی نے تمام ڈپٹی کمشنر سے ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا رعایت کارروائی کریں گے. ڈپٹی کمشنر یقینی بنائیں کہ شہری کو مضر صحت دودھ کی فروخت کی کوشش سے برابر ہوں. خبر شامل کرتے ہیں شہری قائد سے. جہاں بات ہو شہری قائد کی اور رمضان میں دسترخوان نہ سجیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں، ہر سال کی طرح اس سال بھی ملیر حاج فلائی اوور کے نیچے مدد ویلفیئر کا دسترخوان لگایا گیا جس میں ہزاروں روزہ داروں نے افطار کیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سرفراز علی. جی سرفراز، آگاہ کیجیے گا. جس وقت میں موجود ہوں مدد کا دسترخوان ملیر ہاٹ پہ، اس مہنگائی کے دور میں بغیر رنگ و نسل بغیر مذہب کے یہ لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کے والنٹیئر سے کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور کب سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. سر دیکھیں، ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے جتنے بھی لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا ملے، افطاری ملے. رمضان کا مہینہ لوگ افطار نہیں کر پاتے، لوگ راستے میں ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، گھر نہیں پہنچ پاتے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں، پیٹ بھر کے اپنی افطاری کریں. اور رہ گئی بات نوجوانوں کی، آج کل کراچی میں سب سے زیادہ یہ چیز چل رہی ہے کہ لوگ کافی جگہ جگہ پہ دسترخوان لگا رہے ہیں. اور لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ فلاحی کام کریں، لوگوں کو کھانا پہنچائیں، ان کی مدد کریں. تو جو کراچی ہمیشہ سے کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور جہاں تک بات رہی خدمت انجام دینے کی، تو بھائی ہم لوگ کافی سالوں سے میکسیمم 5-10 سال سے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن پراپر جو ہم لوگ ملیر ہاٹ کے برج کے نیچے جو یہاں پہ کھانے کھلانے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں مدد کا دسترخوان لے کر کے. اچھا، ہمارا نام جو ہے نا مدد کا دسترخوان ہے. یہاں پہ ہم آئے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. یہاں پہ کوئی کسی سے یہ نہیں بات نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کی جو ہے وہ زبان کون سی ہے، آپ کی نسل کون سی ہے، آپ کیا کرتے ہیں. کچھ نہیں، آپ کا خالی پیٹ ہے، آپ آئیں، آپ کھانا کھائیں. ہم یہاں پہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے کہ آئیں اور اپنا جو ہے جو بھی کسی کے چاہے 2 لوگ لے کے آئیں، 10 لوگ لے کے آئیں، 100 لے کے آئیں، 1000 لے کے آئیں. یہاں پہ پیچھے بھیڑ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی یہاں پہ بھیڑ ہے کہ ہم لوگ بہت سالوں سے یہاں پہ بیٹھ کے صرف یہاں پہ ایک مقصد ہے یہاں پہ خالی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. ان سے ہم لوگ یہاں پہ 10 سال سے کام کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر. اور جو پراپر دسترخوان ہم نے جو لگایا یہاں پہ ہم 5 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. اور مدد کا دسترخوان لے کے ہم نے اس کو آگے چلنا ہے. اور دیکھو یہ کتنے لوگ پر جو بھی سفر سے گزر رہے ہیں وہی مسئلہ روزہ کھول رہے ہیں. زبردست کام، ویلکم. اور اذان کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ روزے کے بعد پھر اسود ویلفیئر ہر سال یہ خدمت انجام دیتی ہے اور ہزاروں روزگاروں کو اور 1000 بھوکے اور غریبوں کو یہاں پر افطار کرواتی ہے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ سرفراز علی، آپ نیوز